بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے آج کی نشست۔ زکوٰۃ کا لفظی لغوی معنی دو معنی ہیں اس کے، ایک تو ہے پاک ہونا، دوسرا ہے بڑھنا، نشو و نما پانا۔ ایک تو مال کی پاکیزگی طہارت کی ضمانت ہے کہ آپ نے جو حلال طریقے سے مال کمایا ہے اس کی مزید پاکیزگی کے لیے زکوٰۃ، اور دوسرا یہ خیال باطل عام لوگوں کو ذہن سے نکال لینا چاہیے کہ ہمارا دنیاوی کیلکولیٹر تو شاید یہی کہتا ہے کہ آپ اگر زکوٰۃ 2.5% دیں گے تو 100 میں سے 2.5% جائے گی تو مال تو کم ہوگا، لیکن نہیں، اس کا معنی اس بات پر دلالت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی ضمانت ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کٹتا نہیں ہے بلکہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں برکت زیادہ آ جاتی ہے۔ اب آئیے اہم ترین سوال ہے، زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرائط کیا ہیں، کہ کون سے وہ امور یا معاملات ہیں کہ جن کے پائے جانے سے اس شخص پر زکوٰۃ لازمی ہوگی، فرض ہوگی، اور اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ نمبر 1، مسلمان ہونا شرط ہے زکوٰۃ کے لیے، بالغ پر ہے، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، عاقل ہو، مجنون پاگل پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس مال کا وہ کامل مالک ہو، اس کے وہ مال قبضے میں ہو، اپنے پاس ہو، اس کی ملکیت تامہ ہو، اس پر دسترس ہو، اس پر تصرف ہو، اس کے پاس وہ جہاں چاہے خرچ کر رہا ہے، ایسا مال غائب مال پر نہیں ہے کہ کسی کے پاس پڑا ہے وہ لے بھی نہیں سکتا، اسے خرچ بھی نہیں کر سکتا، تو ایسے مال کا وہ مالک نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ نمبر 6 ہے، اس کی جو ضروریات زندگی ہے اس سے وہ مال اضافی ہو، زیادہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ شریعت آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنی ضروریات زندگی کو اور جو آسانی کے لیے سہولیات ہیں ان کو ترک کر کے آپ پہلے زکوٰۃ دیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ پہلے اپنی ضروریات کو مد نظر رکھیں گے، اپنی فیملی، اپنے خاندان کی جتنی بھی ضروریات ہیں، اس میں گھر ہے، مکان ہے، روٹی ہے، بجلی ہے، گیس کا معاملہ ہے، اور دیگر آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے، اس پر بھی شریعت نہیں کہتی آپ کو، ٹھیک ہے جی، موبائل ضرورت ہے، اور دیگر جتنی بھی آسان زندگی گزارنے کی سہولیات ہیں ان سب کو پورا کر لینے کے بعد جو بھی مال بچے گا اس پر اسلامی کیلنڈر کے مطابق 1 سال گزر جائے گا تو زکوٰۃ ہوگی۔ نمبر 7 ہے، مال تو ہے، صاحب نصاب بھی ہے، لیکن اس پر قرض ہے، تو پہلے اپنے قرض کو اتارے، پھر اس مال کی حیثیت دیکھے کہ وہ اس کے نصاب کو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، اور نصاب کا ذکر آگے کریں گے ضمناً، یعنی کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کرنسی یا کوئی مال اور ہو تو وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، اس سے کم تر اگر درجے میں ہے تو پھر وہ صاحب نصاب یا مالک نصاب نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے مال نامی، اس کے پاس ایسا مال ہو، تجارت کا مال ہے، مال نامی کہتے ہیں جو مال بڑھے، اس میں اضافہ ہو، دن بدن ترقی ہو، اس سے اس کو مزید نفع پہنچ رہا ہے، اسے مال نامی کہتے ہیں۔ وہ تجارت کا مال ہو یا گھر میں جانوروں کا معاملہ ہے، اور ہمارے گاؤں میں یہ کسی نے جانور رکھے ہیں اور وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، جیسے ہی وہ جانور بڑھتے چلے جاتے ہیں تو جتنوں کی وہ کفایت کر سکتے وہ رکھتے ہیں، باقی وہ بیچتا چلا جاتا ہے اور گھر کے معاملات چلاتا ہے، تو یہ معاملہ بھی اسی میں آئے گا کہ اتنا مال جانور وغیرہ اس نے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن سے اس کا گھر کا نظام بھی سارا چلتا ہے، اور دیگر سہولیات سے ہٹ کر جو بقیہ اس کے اخراجات ہیں اس سے وہ پورے کرتا ہے، تو وہ بھی اسی ضمن میں آئے گا۔